السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تجتنبوا تم بچو گے کبیرہ گناہ سے، ما وہ گناہ تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر تو ہم بھی دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے باز رہو گے تو پھر ہم بھی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً جگہ میں، کریماً عزت والی۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، اور بعض کے نزدیک کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید اور لعنت آئی ہے، اور بعض کے نزدیک کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بطور تحریم روکا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس میں ان تمام باتوں سے کوئی بات پائی جائے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ سے مراد شرک، حقوق والدین اور جھوٹ وغیرہ سے پرہیز ہے، جس طرح کہ سورۃ النجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، جس میں ان گناہوں کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی بے حیائی کے کاموں سے بچنا بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ صغیرہ گناہوں پر ڈٹے رہنا، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے باز نہ آنا، ان پر اصرار کرنا، تو ان گناہوں کو بھی، یعنی ان چھوٹے گناہوں کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور فراز اسلام کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا اور نہ تم خواہش کرو، ماں اس مرتبے کی فضل اللہ کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ، بعضکم بعض تمہارے کو، علی بعضٍ بعض پر، للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، مما یعنی کہ وہ اعمال، اکتسبوا جو انہوں نے کمائے، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما ان اعمال میں سے، اکتسبنا جو انہوں نے کمائے، واسأل اللہ اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علیماً جاننے والا۔ اس آیت کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، مرد جو ہیں وہ جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں اور شہادت بھی پاتے ہیں، اور ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، تو اسی طرح ہماری میراث بھی مردوں کی میراث سے نصف ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو طاقت اور قوت اپنی حکمت اور ارادہ سے عطا کی ہے، اسی وجہ سے مرد جو ہیں وہ جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان جیسے کاموں کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وہ جو بھی اعمال کریں گی، یعنی جو بھی وہ نیکیاں کریں گی، ان کو ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی مردوں کے برابر، جس طرح مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس طرح عورتوں کو بھی ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسأل اللہ، یعنی سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کا،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر کسی کے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ والی کلین ہر ایک کے لیے جالنا بنائے ہم نے موالیہ والی یعنی وارث، مما اس مال میں تارکا جو چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار۔ موالیہ جو ہے مولا کی جمع ہے، مولا کا معنی ہے وارث، دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی وغیرہ، لیکن یہاں موالیہ جو ہے ورثہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت جو بھی وہ مال چھوڑ جائیں اس مال میں والدین اور رشتہ دار حصے دار ہیں۔ والذین اور وہ لوگ عقدت کے پختہ ہوئے ان سے ایمانکم تمہارے وعدے، فاتوہم تو دو ان کو نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کل شیء ہر چیز پر شہیدن گواہ۔ اس آیت کے محکم اور منسوخ ہونے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایمانکم سے مراد وہ وعدہ ہے جو اسلام سے قبل دو قبیلوں کے درمیان اور دو اشخاص کے درمیان طے پایا، اور اسلام کے بعد بھی یہ وعدہ چلا آ رہا ہے۔ فاتوہم نصیبہم سے مراد اسی وعدے کے مطابق وہ حصہ ہے جو ادا کرنا قرار پایا۔ تو امام ابن کثیر اور دیگر علماء کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ ان کے نزدیک ایمانکم سے مراد وہ وعدہ ہے جو ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان طے پایا تھا۔ تو اس وعدے کے مطابق مہاجر جو ہے وہ انصاری کے مال کا اس کے رشتہ دار کو چھوڑ کر مہاجر جو ہے وہ اس انصاری کے مال کا حصہ دار ہوتا تھا، یعنی مہاجر جو ہے انصاری کے مال کا وارث قرار پاتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ ایک عارضی فیصلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بعد میں نازل فرمائی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا، اور اب فاتوہم نصیبہم سے مراد دوستی، محبت، ایک دوسرے کی مدد اور وصیت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ اب فاتوہم نصیبہم سے مراد وہ حصہ ہے جو ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے طے کرتے ہیں، یعنی وہ وصیت ہے جو ہم اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض علماء کے نزدیک فاتوہم نصیبہم سے مراد انہوں نے دو ایسے شخصوں کو لیا ہے جن میں سے ایک لاوارث ہو تو دوسرا اس کا والی بن جائے، یعنی اس کا مولا بن جائے، اور وہ اس سے کہے کہ اگر میں جرم کروں تو میرا ساتھ دینا، تو اگر مجھے کچھ ہو جائے یعنی اگر میں مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ تو اسی طرح وہ لاوارث جو ہے اس کے مال کا وارث قرار پاتا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وراثت کی آیات کا جو ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصوں کو بیان فرمایا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کر کے مزید تاکید کی ہے کہ ورثاء کے رشتہ داروں کے حصے ادا کرو، یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے تو ان تمام رشتہ داروں کو ان کے حق پوری طرح ادا کرو، یعنی کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔